السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری تجزیے ضرور پسند آتے ہوں گے۔ اگر پسند آتے ہوں تو اپنے چینل کو ضرور لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہماری جو تجزیے ہیں ان کو شیئر ضرور کریں۔ آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب کے وارنٹ جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں، اور ان کے جو ضمانت ہے اس کو پرولونگ کر دیا گیا ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کی جائیداد کی ضبطی اور جو بینک اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہ بھی کسی حد تک اس کے اوپر بھی فیصلے جو ہیں جلد ہو جائیں گے، مطلب اس کے اوپر بھی سارے پازیٹیو مثبت سائن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو این آر او جس لیے جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ اپنا ایک پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو اپنے طریقے سے چل رہا ہے پروسیس۔ اچھا، دوسرا ایک اور آپ کو پتہ لگا کہ آج وہ عمران خان کے حوالے سے ایک بڑا ہنگامہ ہوا ہے کہ وہ ایک آڈیو آ گئی ہے۔ اسی چینل کے ذریعے ویوز آف فیصل محمد کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا پچھلے ہفتے بھی، اور کل صبح بھی اس کی ہم نے دوبارہ تصدیق کر دی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے اور کچھ اداروں کے حوالے سے ویڈیوز آنے والی ہیں، اور لندن کے اندر بھی کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ اور میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے ویڈیوز ہوں گی وہ ٹوٹے جوڑ کر بنائی جائے گی، اور کل اس کی میں نے ویڈیو میں تفصیل بھی دے دی تھی کس طرح بنتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ وہ اگر نہیں کسی نے دیکھی تو وہ دیکھ لیں۔ بیسیکلی میں تو مطلب کوئی ماسٹر نہیں ہوں اس کام میں، میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے مجھے بتایا تھا اس کی تفصیل کل کی میں نے وی لاگ میں دی تھی۔ تو یہ خیر جو عمران خان صاحب کی جو آئی ہے اس میں کچھ الفاظ صحیح ہیں، لیکن اس کو بہرحال جوڑا گیا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو آڈیو لا رہے ہیں نا، بیسیکلی اس آڈیو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کے جو بیانیہ تھا نا کہ ہارس ٹریڈنگ غلط ہوتی ہے اور یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اس بیانیے کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹوٹے جوڑ کے ایک آڈیو لیک کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے اس کو بالکل نہیں مانے گی اور نہیں ماننا چاہیے۔ جن کو بھی اگر شک ہے تو میں ان کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں مانے، یہ بالکل سارا پورا پلان ہے، اور یہ پلان صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ میں کل بھی بتایا تھا، آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اداروں کے خلاف بھی ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی ہے، تاکہ اداروں کو عمران خان کے خلاف بڑے جب قدم اٹھائیں تو ان کو کوئی مطلب ایسا اقدام کرنے سے روکا جا سکے کہ بھئی ہمارے پاس بھی آپ کی کچھ چیزیں موجود ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ادارے اتنے کمزور ہوں، وہ بلیک میل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی بات کمال کی کہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے بڑا شور شرابہ تھا کہ جناب وہ ایک بڑی کمیٹی بن گئی ہے، اس میں کوئی آئی ایس آئی کے بھی ہیں، کوئی ڈی جی آئی بی بھی ہوں گے، اور ایکس وائی زیڈ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام تھے، اور بہت زبردست قسم کی کمیٹی بنے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وہ خبریں چلیں بریکنگ نیوز، اور ہم نے بھی سنا تو ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بھئی بڑے زبردست لوگ آ گئے۔ اب وہ تحقیق کریں گے کہ جناب یہ پتہ نہیں کس نے کیا، کیا ہوا، کون پیچھے۔ ایک طرف وہ کمیٹی بنی، آج دوسرے رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ جناب اس میں ہماری ایجنسیاں تو ہیں ہی نہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں قوم کے ساتھ، ان کو خود نہیں پتہ۔ اگر آپ کو جب یہ پتہ تھا کہ ہماری ایجنسیاں نہیں ہیں تو یہ کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کمیٹی آپ کا بنانے کا مقصد ہے کہ آپ عمران خان کو گھیرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو غلط پھنسانا چاہتے ہیں، عمران خان کے اوپر ملک دشمنی کا کوئی پرچہ لگانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں تو آپ لگا رہے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کو نااہل کرنے کا پورا پلان ہے کہ نااہل کریں گے، کیونکہ ساری کی ساری جو ہے سارے معاملات، کچھ چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھیں، اور جو لوگ ویوز آف فیصل محمد کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ ان کے اندر سے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری معلومات دیتے رہے۔ تو ابھی بھی کچھ لوگ ہیں قریبی جو کہ سارے ابھی بھی رابطے میں ہیں، اندر سے ابھی بھی عمران خان کے لوگ رابطے میں ہیں۔ جب کبھی بھی عمران خان کا کوئی معاملہ ہوگا، جیسے بھی کوئی مسئلے ہوتے ہیں، ابھی عمران خان صاحب نے ابھی میرے خیال سے تھوڑی دیر پہلے، کوئی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے انہوں نے وہ میاں والی کے اندر جو کی ہے ابھی ختم کیا ہے۔ میں پورا دیکھ تو نہیں سکا، لیکن چند ایک صرف میں نے لاسٹ میں سنا تھا، تو وہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات تقریباً بالکل درست ہے کہ وہ ان کو نااہل کرنے کا پلان ہے، بالکل صحیح ہے بات، وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور غلط طریقے سے اور بےایمانی کے طریقے سے اور بدعنوانی کی اعلیٰ مثال ہے یہ کسی کو سیاست سے ہٹانے کی بہت ہی گھٹیا مثال ہے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہر چیز تو کنفرم ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ آج بھی کنفرم ہو گئی ہے، اور یہ آج سے 2 مہینے بھی پہلے کنفرم ہو گئی تھی۔ اسی لیے ہم عمران خان سے بہرحال اپنے طور پہ جو ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے پیغام پہنچاتے رہتے کہ جب چکوال کا جلسہ ہوا تھا نا، اسی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ فوراً کال دے دیں، لیکن لوگوں نے کچھ الجھا کے رکھا ان کو بات چیت کے اندر، اور میں یہی کہہ رہا تھا
بار بار اور کہتا رہا ہوں میں اپنے تجزیوں کے اندر کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، انتخاب کا مسئلہ ہے، آپ کو الجھا کے رکھا ہے، لیکن دوسری سائڈ جو ہے، دوسری سائڈ فل ریلیف مل رہا ہے، یعنی ریلیف ملا، شہباز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، مریم کے کیس ختم ہو گئے، نیب ختم ہو گئی، نیب کے قوانین ختم ہو گئے، مریم کو پاسپورٹ مل گیا، مریم لندن چلی گئی۔ آپ کو ابھی تک کیا ملا؟ آپ کو ابھی تک کچھ ملا ماں سوائے چند عدالتیں جو کچھ ایماندار قسم کے ججز ہیں وہ کچھ آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی طرف سے کیا عمران خان کو ملا؟ ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا۔ مطلب وہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں نا حکومت سے کر رہے ہیں، مطلب اطہر من اللہ سے تو بات چیت نہیں ہو رہی نا، یا عمر عطا بندیال سے تو بات چیت نہیں ہو رہی نا۔ مطلب جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو آپ لوگ میرے فالوور ہیں اور جو پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو ہے نا، یہ میں اسی لیے کہتا رہا ہوں کہ بات چیت کریں، جاری رکھیں، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھیے کہ جو بات چیت چل رہی ہے کوئی ہمیں اس کے ساتھ ہمیں کوئی مطلب وہ تو نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ ڈبل پلے تو نہیں ہو رہا۔ جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ڈبل ہاتھ ہو رہا، اور پوری تیاری اس دوران مل گئی ہے، پوری تیاری کر لی گئی عمران خان کے خلاف۔ آج جو میں نے دیکھا وہاں پہ مجھے جب کہا کسی نے کہ بھائی مجھے بھیجو، میں نے کہا کہ کیا کچھ اسلام آباد میں ہو رہا، تو میں نے کہا تھوڑی سی ظاہر وی لاگ کرتا ہوں تو تھوڑا بہت مجھے کہا کہ بھائی مجھ کو فوٹیج وغیرہ بھیجو، تو جس طریقے سے وہاں پہ میں نے اسلام آباد میں دیکھی پولیس اور ایف سی اور رینجرز کی جو مشقیں دیکھی تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نیٹو افواج جو ہے پیوٹن کے خلاف جو ہے محاذ آرائی کی تیاری کر رہی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک سیاسی جماعت کا ایک لیڈر، ایک قومی لیڈر، اس کی اتنی بڑی سیاسی جماعت، اس کے لیے آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ سرکاری سطح پر کوئی بہت بڑی مطلب کوئی قتل عام کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سارے معاملات جو ہے نا، مجھے حالات جو ہے نا صحیح اچھے نظر نہیں آ رہے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ان کی کوشش ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بالکل وہ معاملہ تیار ہے، لیکن جیسے عمران خان نے اب اتنا اصل میں ٹائم دے دیا کہ عمران خان جیسے ہی اعلان کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ چاروں طرف سے گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی، اور 2 دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گرفتاریوں کی چیزیں تیار ہو چکی ہیں، اور کل بھی اور ڈے بیفور یسٹرڈے بھی میں نے بتایا تھا کہ شہباز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پرسوں جو MRD کا اجلاس ہوا تھا، MRD کہہ رہا ہوں، یہ جو PDM کا اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے منظوری اس کی دے دی تھی، یہ اس کی بات کی منظوری دے دی تھی کہ عمران خان کے خلاف ہر قسم کا بڑے سے بڑا اقدام، جائز اور ناجائز، اب میرے الفاظ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھ گئے، اٹھانے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ کیا ہے، اور یہ جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کے پس منظر میں، تو یہ ملک میں ریاستوں میں اس طرح تو سیاست نہیں ہوتی۔ تو اب ایک تو یہ صورتحال ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے حالات یہ بھی ہیں کہ ملک کے اندر اگر حالات گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور ملک کے اندر کوئی بہت بڑی سیاسی افراتفری، کیونکہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے معاملات میں صرف یہ جو اسٹیبلشمنٹ، یہ جو یہاں کی جو کام کر رہی نا اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک غلطی کر دی، رجیم چینج کر دیا، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنے کے اندر جو معاملات ہیں، اور جو ہٹنے میں اسٹیبلشمنٹ یا اس کو درست کرنے کے اندر جو معاملات ہیں، اس میں اب جو ہے موجودہ جو آپ کی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جو ناجائز گورنمنٹ ہے، وہ اب روڑے اٹکا رہی ہے، اور وہ ایک طرف وہ ہے اور ساتھ اس کے ایک عالمی قوت یعنی مغرب ہے، کیونکہ مغرب بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں اس چیز کو، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی صرف گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کسی جگہ کسی موقع پہ، اس لیے بار بار میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی پبلک جو ہے نا اپیرنس کم کریں، کیونکہ یہ بھی ایک پلان ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو نشانہ بنا دیا جائے، اور نشانہ کس کے ذریعے بنایا جائے گا؟ نشانہ بنوائیں گے یا TTP سے یا کسی جہادی تنظیم سے، اور یہ اس کے اندر بھی مطلب ہاتھ جو ہے نا عمران کے مخالفوں کا ہوگا، کیونکہ TTP ہو یا کوئی اور ایسا اگر کوئی جماعت اگر کر دیتی تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو بہت سارے پاکستان کے اندر کئی لوگوں کو نشانہ بنایا، تو وہ پھر کس کے کھاتے میں چلا جائے گا؟ وہ شدت پسندوں کے کھاتے میں چلا جائے گا، وہ کہیں گے جناب وہ دہشت گردی کرانا چاہ رہے تھے پاکستان میں، یہ وہ پھر کہہ دیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی۔ اب اس کو میں بات کہہ رہا ہوں نا، وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو مطلب سورسز ہیں وہ بڑے کنفرم ہیں، اور اب اس کی جو تصدیق ہو رہی ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ امریکہ نے کل خود یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں انہیں درجہ 3 کی جو ہے نا ایڈوائزری جاری کی ہے۔ کس نے؟ امریکہ نے۔ میں آپ سے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں، لیکن کل جو ہے نا امریکہ نے درجہ 3 کی ایڈوائزری جاری کر دی، اور جاری جو ایڈوائزری کی ہے اس میں کہا کہ پاکستان بالکل کوئی نہ جائے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ اور سیاسی مسلح تصادم جو ہے نا ہو سکتا ہے، یعنی مسلح تصادم ہو سکتا ہے، یعنی اب آپ دیکھیں الفاظ پر اور غور کریں کہ سیاسی
مذہبی مسلح تصادم، تو ملک تو جا رہا ہے اس کی طرف، تو ڈیٹ مین کہ کوئی نہ کوئی پلان کر رہا ہے اور ان کو لوگوں کو پتہ ہے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ اگر وہ کرنا تھا تو جیسے وہ چکوال والا جو جلسہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد ہی ان کو بھائی 48 گھنٹے کا ٹائم دینا تھا. جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے 2 دن ہمارے پاس موجود ہیں، آپ نے دیکھے کہ اٹھا کے کب سے ہمارا رجیم چینج کیا ہوا ہے اور آپ مسلسل حکومت آ رہی ہے، سب چیزیں ملتی چلی آ رہی ہیں. اب مریم کا پاسپورٹ بھی مل گیا. مریم کے پاسپورٹ کے اوپر بھی عمران خان اسی لیے خاموش رہے کہ ان کو کہا تھا کہ بس معاملہ درست ہونے والا ہے. اب پھر اس کے بعد یہ کیا مسئلہ ہوا کہ صدر صاحب جب گئے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی پارلیمنٹ سے جب خطاب کیا تھا اس کے اندر بھی آپ نے کہیں نہ کچھ گڑبڑ دیکھی. تو بنیادی طور پر عمران خان کے قریب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساری صورتحال کو ابھی بھی خراب کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر میں عمران خان جو حلف لینے کا جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اس تمام صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تمام سازشیں جو کچھ ہیں، اس کے پس منظر میں جو کچھ حکومت کر رہی ہے، حکومت کو ٹائم دے دیا گیا، دلوا دیا عمران کے پیراشوٹرز نے جو کچھ بھی کر لیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر عمران خان نے کال دی اور کال اگر پورے پاکستان میں دی، ان کو اسلام آباد میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یقین کریں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ساری تیاری اسلام آباد کی کر رہے ہیں اور ان کو کرنا یہی چاہیے. میں تو ان کو یہی کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب عمران خان کال دیتے ہیں گرفتار ہونے سے پہلے یا گرفتار ہونے کے بعد، وہ پھر کال کا انتظار نہ کریں. آپ نے پوری قوم کو نا، اگر قوم نے کچھ کرنا، اب دیکھیے اب مجھے تو کئی الزام لوگ دے ہی رہے ہیں، آگے میں نہیں بتاتا، بہت سارے لوگ تو کہہ دیتے نا اپنے ویلاگس کے اندر کہ فلانے نے مجھے دھمکی دی، فلانے کا ٹیلی فون. میں سب باتیں نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ہیں ابھی مجھ سے کہیں نہ کہیں رابطے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پرووک. میں نے کہا میں کسی کو پرووک نہیں کر رہا، میں تو بات صحیح کر رہا ہوں. قوم کو چاہیے اگر جب قوم کال ملتی ہے تو قوم کو، میں نے تو ایک سیدھی سی بات کہی کہ یہ جو 13 جماعتیں ہیں جو چور ہیں، 13 جماعتیں ہیں، ان کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر، اس کو قوم نے بس کنٹرول کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی پھر سول بیوروکریسی وغیرہ یہ، کیونکہ سارے کے سارے جب ہوں گے نا، پہلی دوسری ٹیئر جب غائب ہوگی نا یہاں سے، سیاست سے جب ایلیمنیٹ ہوگی تو پھر معاملہ خود بخود ہی صحیح ہو جائے گا. اور پھر جو ہے کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کے جو ہمارے ہے نا حکومت کو، سوری ہماری ریاست کے جو دیکھنے والے ہیں، پھر وہ نہیں برداشت کریں گے، وہ پھر آ جائیں گے. اور وہ سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح عمران خان کی آڈیو لیگ لے کے لیے آ رہے ہیں نا، میں نے بتایا کہ اس طرح وہ ریاست کے لوگوں کی بھی آڈیو ان کے پاس ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ گھناؤنا کام جو ہے یہ کون کر رہا ہے. وہ کیا جس نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر باہر کی ایجنسی کوئی نہیں ہے، سب اندر کے لوگ ہیں، سب یہی لوگ شامل ہیں. تو آج عمران خان کے جو میاں والی جلسے میں جو بات کہی نا، وہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ کسی مذہبی جماعت سے یا کسی ایسے، تو وہ جو خیالات عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا، وہ مجھے ان سے کوئی اس میں مجھے کوئی وہ نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاریاں آپ نے دیکھی جو جیسے ہم نے کہا تھا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کی گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے باقاعدہ متفقہ طور پہ لکھ کے دے دیا ہے اور پارلیمنٹ سے بھی منظوری ہو گئی. یہ بھی میں آپ کو خبر دے چکا ہوں، پھر کنفرم کر رہا ہوں. پارلیمنٹ سے انہوں نے سرکولر، اجلاس نہیں بلایا لیکن سرکولر بلا کے گھروں پہ سرکولر بھیج کے سب جگہ سے سائن کرا لیا کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ، جو کر سکتی ہے حکومت کرے عمران خان کے خلاف. تو کھلا اعلان جنگ جو ہے حکومت کی طرف سے ہو گیا ہے. تو بہرحال اب قوم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ معاملہ کشیدگی کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑی بات ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ حکومت نے کوئی بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ سلیس اردو میں کوئی بدماشی کی کوشش کی، تو ہماری فوج جو ہے نا، جو ہمارے ادارے، وہ ان کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. قطع نظر کہ انہوں نے کہیں کو رجیم چینج میں یا آگے پیچھے کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ اگر ہمارے ادارے سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو، کسی ہیڈ آف دی بڑے مطلب ادارے کے سربراہ کو یہ کو بلیک میل کر رہے ہیں یا کچھ آگے پیچھے کر لیں تو وہ ان کو کر لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ان کو انشاءاللہ جو ہے حکومت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ کو بڑی زبردست طریقے سے ناکامی ہوگی. اچھا، دوسرا ایک بات، ایک تو یہ پاکستان کا سلسلہ تھا، دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دی جو صورتحال ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ آج جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیسری دنیا، میں نے کہا تیسری بڑی جنگ، اور دنیا جو ہے تیسری بڑی جنگ کی طرف جا رہی، حالات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. اور آج زیلنسکی صاحب جو ہیں، جو پپٹ ہیں، انہوں نے آج کہہ دیا ہے نیٹو سے کہ آپ جناب خود سے یا کہ رشیا پر حملہ کر دیں. تو اب مجھے بتائیے یہ بیان کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو زیلنسکی ہے یہ کسی اور کی جنگ لڑ رہا ہے. مطلب دنیا کا ایسا کون سا صدر ہوگا جو یہ دیکھ رہے گا میرا ملک جو ہے دو بڑے ہاتھیوں کے درمیان میں، ایک طرف روس ہے اور ایک طرف امریکہ ہے، اور اس کے درمیان اور وہ لڑ رہا ہے. اب ان کو تو ہتھیار مل رہے ہیں لیکن ہتھیاروں سے وہ لڑ تو رہے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں تباہ تو یوکرین ہو رہا ہے، لوگ یوکرین کے بے انتہا لوگ مارے جا رہے ہیں.
تو یہ ساری صورتحال کے اندر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سارا یہ سب زیلنسکی جو ہے ان کا ایک پری پلان ہے. اچھا اس وجہ سے ایک تو مسئلہ بہت خراب ہوا, دوسرا یہ بات جب کی ہے زیلنسکی نے, یہ جب بیان دیا ہے تو اس کا جو ہے روس نے بڑا زبردست ایکشن لیا ہے. اور جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا, جو کہ آپ نے سنا ہوگا میرے ویلاگ کے اندر, کہ امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر نیوکلیئر حملوں سے بچنے کے لیے تمام اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر, اچھا پھر ایک طرف تو یہ بڑی جنگیں چل رہی ہیں, ادھر وہ بھی معاملہ ایک نئی دہشت گردی کی لہر آ گئی دنیا کے اندر. وہ تھائی لینڈ کے اندر چائلڈ سینٹر کے اوپر آپ کو پتہ لگا ہوگا, وہ فائرنگ کر دی, تقریباً 38 کے قریب بچے انہوں نے مار دیے. اچھا پھر کل وہ ایک اور کہانی دوسری طرف میکسیکو کے اندر ہو گئی, میکسیکو سٹی ہال کے اندر اچانک کسی نے فائرنگ کر دی, وہاں تقریباً 20 آدمی ہلاک کر دیے. اسی طرح ایک دو جگہ اور ہوا ہے. تو عجیب ہی مطلب ساری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں کہ دجالی قوتیں جو ساری دنیا کے اندر, پاکستان سمیت ساری دنیا کے اندر جو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک اسپیشل مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ سینیریو ڈیولپ کر رہی ہیں تباہی کا, ہولناکی کا, جس کی وجہ سے لوگ مطلب نفسیاتی طور پر بھی پریشان ہوں, مہنگائی ہو, بہت سارے معاملات ہوں, کوئی عجیب ہی صورتحال دنیا کی بنے, وہ ساری صورتحال بڑی تیزی سے نظر آ رہی ہے. اچھا کل بھارت نے ایک اپنا T-90 تھا, سوری ہاں مجھے یاد نہیں, شاید غالباً ہاں T-90 ہے, اس کا بھارت نے جناب مشقوں کے دوران بڑا ان کا شور تھا کہ جناب ہمارا زبردست ٹینک ہے. کل وہ مشقوں کے دوران خود ہی پھٹ گیا, وہ بتائیے آپ, وہ اپنی مشق کے دوران خود ہی پھٹ گیا, 2 افسروں کو لے ڈوبا. تو یہ معاملہ جو ہے بڑا عجیب ہوا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس وجہ سے بھارت بہت پریشان ہے, کیونکہ بھارت کو اس ٹینک کے اوپر بڑا وہ تھا, اور بھارت نے, مجھے یہ بتایا گیا کہ بھارت نے کہیں کسی 2-1 ملکوں سے اس کے آرڈر بھی لے لیے تھے ان کو ایکسپورٹ کرنے کے. تو مجھے تو نہیں لگتا وہ آرڈروں کا کیا حال ہوگا, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اچھا دوسرا ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کی جارحیت کے خلاف ایک بڑا بیان انہوں نے بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اس وقت روس کے ساتھ, اور جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کو ہم جو ہے اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اس نے مزید جو ہے کنٹینیوس آپ کو پتہ ہے وہ دھماکے کر رہا ہے, اپنے کامیاب دھماکے کر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو میرے پاس اندر سے اطلاعیہ اخبارات میں خبر نہیں آئی کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رشیا کا ساتھ دے گا اگر یہ بڑی جنگ چھڑتی ہے. تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ چائنا بھی انتظار میں ہے, کیونکہ ابھی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنا نے تائیوان کا تو پورے طریقے سے مطلب ایک طریقے سے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ گھیراؤ کرنا, لیکن ایک ہوتا ہے کہ پوزیشن لینا اٹیک کے لیے, اٹیکنگ پوزیشن لے لی ہے. لیکن ساتھ میں جو اہم خبر ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے بیک وقت 2 محاذوں پر, یعنی ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اٹیکنگ پوزیشن میں جائے گا چائنا پہ, اور دوسرا وہ کاؤنٹر کرے گا یو ایس کا جو اٹیک ہوگا, جو مطلب ان کے جو فریگیٹ وہاں پہ جو اس وقت چل رہے ہیں ویسلز. اب میں جگہوں کا نام نہیں لیتا, اس کی وجہ ہے کہ پھر وہ ذرا مسئلے خراب ہوتے ہیں ان کے ڈیفنس کا. لیکن یہ کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی ایسے تیار کی ہے کہ چائنا جو ہے 2 محاذوں پہ لڑے گا. یوکرین کا تو اس کا, تائیوان کو تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے پوزیشن دیکھی ہے, جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تائیوان تو مشکل سے شاید 1.5 دن کے اندر وہ کر لیں گے. لیکن پھر جو شروع ہوگا امریکہ کے ساتھ, پھر وہ جنگ جو ہے وہ بڑی ہوگی, اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ براہ راست شمالی کوریا بھی کود جائے. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف جبکہ یہ محاذ کھلا ہوگا روس اور امریکہ کا اور یورپ کا, یہاں پہ جو جنگ چھڑے گی اس کے اثرات پاکستان پر بہت زیادہ ہوں گے. تو یہ سارا دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ بنتا ہے. دوسرا ہے اس بات کو جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم جس 2022 میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں, 1.5 سال سے, مجھے جو لگ رہا ہے کہ میری اس خبر کی یا جو کچھ میں کر رہا ہوں, مجھے کل اس کی ایک تصدیق اور اس بات سے بھی ہوئی کہ کل بائیڈن نے ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ بہت جلد یہ ایک نیوکلیئر آرمیڈون جو ہے شروع ہو سکتی ہے, آرمیڈون جو ہے جنگ وہ شروع ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک بیان ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آرمیڈون جو ہے یہ ایک مذہبی جنگ ہے, اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پیوٹن بھی, اور جو محتاط میں سے کہہ رہا ہوں کہ پیوٹن کی آپ دیکھ لیں وابستگی, پوپ کی وابستگی دیکھ لیں, اور امریکنز کی وابستگی دیکھ لیں, اور ان ساری وابستگی کو دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو جنگ چل رہی ہے اس کے اندر, جسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صرف سیاسی نہیں ہے, اس کے اندر مذہبی عنصر بھی شامل ہے. بہرحال جو ہوتا ہے جلد ہی پتہ لگ جائے گا اسی سال انشاءاللہ. دعا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے جنگیں نہ ہوں, لیکن جو فیصلے اگر ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے, لیکن بہتری کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل جو بھی تجزیہ حالات ہوتے ہیں اس پہ اپنا ہم تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.